الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. جی الحمدللہ پچھلے ہفتے الحمدللہ ہم نے جو ہے حروفوں کے جو مخارج ہیں الحمدللہ اس کو دیکھے اور صفات کو دیکھے الحمدللہ، اور حروفوں کو نکلنے کی جگہ کیسے ہے، کہاں سے نکلنے والے ہیں، کون سے پن پوائنٹ کرتے ہیں، کون سے محقق ہیں، مقدرہ کون سے ہیں، الحمدللہ ہم نے جان لیے الحمدللہ. یہ ایک کوئک ریویژن کر لیں گے انشاءاللہ. یہ اچھے سے دیکھ لیں انشاءاللہ. میں پی ڈی ایف بھی گروپس میں سینڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے. جس کو بھی میری وائس نہیں کلیئر ہے آپ بتا دیں، اور اسکرین بھی اگر کسی کو کلیئر نہیں ہے وہ بھی بتا دیں، ٹھیک ہے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. دیکھیں مخارج حروف. مخرج کا لفظی معنی کیا ہے؟ نکلنے کی جگہ. اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ حروف کے نکلنے کی جگہ 29 حروف ہیں، اور ان 29 حروفوں کی نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے. اور مخرج مقدرہ کیا ہے؟ جلد سے جلد آپ بھی بتانے کی کوشش کریں، میوٹ میں ہی رہے، اور یہ آپ کے لیے بھی ریویژن ہو جائے گا. مخرج مقدرہ کیا ہے؟ خاص اور معین جگہ ہے، معین جگہ نہیں نکلنے کی، ٹھیک ہے. مخرج محققہ خاص اور معین جگہ نکلنے کی الحمدللہ، ٹھیک ہے. مقدرہ اس میں ایک جگہ مقرر نہیں ہے، محقق میں جو ہے پن پوائنٹ کر سکتے ہیں ہم الحمدللہ. تو اب مخرج مقدرہ کون سا ہے؟ میں نے بتایا تھا آپ کو، الف، واو اور یا. اور مخرج جو الجوف اور جو ہے الخیشوم، دو جو ہیں المقدرہ، ٹھیک ہے. اور مخرج محققہ کون سے ہیں؟ حرف حلق، لسان، الشفتان. الحلق، اللسان اور الشفتان، یہ تینوں جو ہے مخرج محقق، ٹھیک ہے. الحمدللہ یہ بھی ہمیں اچھے سے سب بھی اچھے سے جان لیے الحمدللہ. اس کا آپ نے ہوم ورک بھی بہترین انداز سے پیش کیا تھا الحمدللہ. تو یہ دیکھو مخرج عام مخرج 5 ہیں. کون سے بتائیں؟ الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، الخیشوم الحمدللہ. مخرج خاص کیا ہے؟ خاص مخرج 17 ہیں، ٹھیک ہے. مخرج جو ہے پن پوائنٹ کر سکتے ہیں ہم، وہ مخرج جو ہے 17 ہیں. انشاءاللہ ہمیں ایک ایک کر کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھو مخرج عام جو ہے الخیشوم، الجوف، الحلق، الشفتان، اللسان، ٹھیک ہے. الحمدللہ پلیز آپ سب غور سے سنیں. مخرج جو ہے تجوید جو ہے غور سے سننے سے ہی اس کا علم حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو جو ہے چلتے پھرتے سنیں گے ایسا ہو نہیں سکتا. اس کو جو ہے ایک نوٹ رکھ لے کے آپ جو بھی میں بتا رہی ہوں اس کو لکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. اور اپنی زبان سے بھی بولنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. الحمدللہ. اور مخرج خاص انشاءاللہ اس کو آج ہم دیکھیں گے. مخرج خاص الحلق، مخرج خاص پہلا جو ہے الحلق کو دیکھیں گے.
جی یہاں پر انگلش اور اردو میں ہے، انشاءاللہ اردو میں مل جائے گا PDF، تو انشاءاللہ میں شیئر کروں گی گروپس میں، ٹھیک ہے؟ جو ہے اردو اور انگلش میں یہاں پر ہے، آپ اور کریں، جیسے جیسے میں بتا رہی ہوں آپ رومن اردو میں آپ کے نوٹس میں لکھ کے رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ تو مخارج خاص کیا ہے؟ الحلق، الحلق، اس پر تھوڑا توجہ دیں۔ حلق کے 3 حصوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر کے کیا کر دیے، ان تینوں کو 3 درجوں میں تقسیم کر کے اس کو جو ہے 6 حروفوں میں فٹ کر دیے، جیسے کہ 3 حصے جو ہیں اقصل حلق، ہمیں نیچے سے جائیں گے۔ اب ایک بلڈنگ کو جاتی ہمیں، تو جانے کے بعد کیا کرتی، نیچے سے اوپر کے فلورز کو چڑھتے، سو ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طریقے سے ہم نیچے کی طرف سے جائیں گے، نیچے کے حصے سے جائیں گے۔ تو دیکھو جی، اب اقصل حلق، اقصل حلق اس کا مطلب کیا ہے؟ اقصا کا مطلب دور، دور، یعنی کہ اب ہمارے شہر سے ممبئی جو ہے بہت دور ہے، دور بولے تو اقصا، اقصا، تو یہ منہ سے دور ہے، ہمارے منہ سے دور کے حصے میں جو ہے حمزہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو جو ہے اقصل حلق، یہاں پر غور کریں، یہاں پر غور کریں، اقصل، اقصل حلق، اقصل حلق، حمزہ، یہاں سے ہماری آواز آنا، ہمارے جو سینے کا حصہ رہتا ہے اسے کلوز ہوتا ہے، اسے کلوز ہوتا ہے، یہ جو حمزہ اپنے جو ہے یعنی کہ ہمارے گلے کا جو اینڈ ہوتا ہے پوائنٹ، وہاں پر اپنا ہاتھ رکھیں، ہاتھ رکھنے پر وائبریٹ ہوتا ہے جب ہمیں یہ حرف پڑھتی ہیں، جیسے کہ حمزہ، 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 اور وسط الحلق سے، وسط الحلق، وسطی مطلب درمیان، درمیان بولے تو middle of the throat، middle، middle، جی الحمدللہ، جی، تو وسط الحلق تو درمیانی حصہ، یعنی کہ کیا ہے، ہمارے گلے کا درمیانی حصہ، جہاں سے جو ہے ہا اور عین نکلتے ہیں، ہا اور عین، عین، عین۔ اب یہ جو ہے مشکل لیٹرز ہیں آپ کے لیے، لیکن اس کو جیسے جیسے ہم سیکھتے جائیں گے، اس کو پریکٹس کریں گے، یہ جو ہے بہت آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہا، پڑھ کر دیکھیں، عین، ہا، عین، ہا، عین، ہا، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ اب اس پر جو ہے ہمیں فتحہ لگا ڈالے، جیسے کہ حمزہ فتحہ، ہا سکون، اس کو جو ہے ہماری سانس جریان نفس، یعنی کہ ہماری سانس جو ہے جاری رہنا، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اب عین، اس کو جو ہے دیکھو ساکن لگنے پر ہی اس کا مخرج ہمیں درست ہے یا نہیں ہم صحیح سے وہ بتا سکتے ہیں، جیسے کہ دیکھو ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، سمجھ میں آ گیا ہوگا سب کو، الحمدللہ۔ اب جو ہے ادن الحلق، ادن الحلق یعنی کہ ہمارے گلے کا اوپر کا حصہ، اوپر کا حصہ، ٹھیک ہے؟ اوپر کا حصہ، یعنی کہ ادنا بولے تو اوپر،
ऊपरी हिस्सा हमारा, हलक का ऊपर का हिस्सा, ठीक है, टॉप ऑफ द थ्रोट। इससे जो है 2 लेटर्स अदा होते हैं, गैन खा, गैन खा, गैन खा। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है अदा करते हुए हमें जो है मुश्किल नहीं होती, तो इसमें जो है मुश्किल नहीं होती। तो हमजा हा, आइन हा और गैन खा, हमजा हा, आइन हा, गैन खा, अक्सल हलक हमजा हा, वस्तल हलक आइन हा, अदनल हलक गैन खा। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी मखरज खास है, जिसमें जो है वाव, बा, मीम, फा अदा होते हैं। ये जो है कौन सा है? शफतान, लिप्स लेटर, लिप्स लेटर्स। ये जो है शफतान, शफतान से निकलने वाले कितने हुर्फ? 4 हुर्फ। कौन से? वाव, बा, मीम, फा। लिप लेटर्स यानी कि अशफतान, शफतान बोले तो 2 होंठ, हमारे दोनों होंठों को जो है अशफतान बोलती। और इससे निकलने वाले जो है 4 लेटर्स हैं, वाव, बा, मीम, फा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो है इसको याद करने के लिए क्या करें आप? फर्स्ट मीम को ले लें, उसके बाद बा को ले लें और उसके बाद वाव और फा। इसका जो है एक वर्ड बन जाएगा, जो कि क्या है? माँ बाप वफा, माँ बाप वफा। ठीक है, ये अच्छा एग्जाम्पल है, आप अच्छे से इसको नोट डाउन करके रख लें। माँ बा, माँ बा, बाप। ओके, माँ बाप वफा, यानी कि वो जो है वफा करने वाले हैं, वफा। ठीक है, माँ बाप वफा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे याद करेंगे? माँ बाप वफा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो, ये फर्स्ट ये देख लियो रती, मैं ये तब से, जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं बार बार ये सर्च कर लिखती, मुझे कट से मिल गया ये। देखो, अक्सल हलक, ये हलक का सबसे निचला हिस्सा है। इसको अक्सल हलक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मुंह से दूर होता है, इससे हमजा और हा अदा होते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी इंशाल्लाह। देखो, ये वस्तल हलक है, ये हलक का दरमियानी हिस्सा है, यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये नीचे का हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा है। ठीक है, ये हलक का दरमियानी हिस्सा है, इसको वस्तल हलक कहते हैं। इससे आइन और हा अदा होते हैं। आइन की आवाज में तवस्सुत है। जब मजमार लिसान यानी कि एपिग्लोटिस यानी कि एपिग्लोटिस वस्तल हलक से लगता है तो आइन अदा होता है, जबकि हा की आवाज चलती है बगैर किसी रुकावट के। ठीक है, इसमें जो है हमारी सांस, जरिया नफ्स, इंशाल्लाह वो भी आपको सिफात में मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसमें हमारी सांस जो है जारी रहती है, जैसे कि हा, हा, हा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर क्लियरली आपको दिया गया है। और अदनल हलक, ये हलक का सबसे ऊपर का हिस्सा है। इसको अदनल हलक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मुंह से करीब होता है, इससे गाइन और खा अदा होते हैं। ठीक है,
یہ دو لیٹرز کون سے؟ غین اور خا ادا ہوتے ہیں الحمدللہ. اس کا جو ہے دیکھو یہاں پر عین جب ساکن ہو تو جھٹکا دینا، یعنی کہ اس میں کیا ہے، حرف حلقی کے ادائیگی میں کی جانے والی عمومی غلطیاں. اس میں ہمیں کیا غلطی کرتی، عین کو ادا کرتے سمے جو ہے ہمیں کیا غلطی کرتی. یہاں پر دیکھو 4 پوائنٹس دیکھو ہی. عین جب ساکن ہو تو جھٹکا دینا، اس کی آواز کو نہ چلانا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب ساکن ہو تو اسے جھٹکا ڈالتی، جو جو اس طریقے سے پڑھ ڈالتی، اس طریقے سے نہیں. جیسے کہ دیکھو جو جو اس طریقے سے پڑھنا. اور خام میں خراٹے کی آواز کا زیادہ آنا. اب خا جو ہے موٹے پڑھے جانے والے حرفوں میں سے ہے، اس میں جو ہے ہمارے حلق میں تھوڑی خراج آنا کو ہے، لیکن اس میں کیا کرتی، زیادہ خراٹے کی آواز نکالتی. جیسے کہ خا خا اس طریقے سے، اس طریقے سے نہیں، خا خا اس طریقے سے ادا کرنا. اور حمزہ کو ادا نہ کرنا خصوصا جب الف مدہ کے ساتھ، حمزہ کو ادا نہ کرنا خصوصاً جب الف مدہ کے ساتھ آئے. ٹھیک ہے، جیسے ملائکہ ملائکہ. ٹھیک ہے. اور چوتھا جو ہے ہا کو ادا نہ کرنا جب وہ آخر میں آ رہا ہو، جیسے اللہ ایسا پڑھ کو ٹکا ڈالتے، اللہ پڑھ کو ٹکا ڈالتے، اللہ اس طریقے سے نہیں پڑھتے. ہا کو ساکین لگے جیسا نہیں پڑھتے. ہا کو ادا نہ کرنا جب وہ آخر میں آ رہا ہو. اللہ میں ہا جو ہے آخر میں آ رہا ہے تو یہاں پر ادا نہیں کرتے. تو کیسے ادا کرتی، اللہ پڑھ ڈالتی، ویسا نہیں اللہ. ٹھیک ہے الحمدللہ. اب الحمدللہ ہم اکثر لسان کو جانے سے پہلے، اکثر لسان کو جانے کے پہلے دانتوں کے نام ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، دانتوں کے نام ہم پڑھیں گے. اس سے کیا ہے، ہمیں جو لسان کہاں پر ٹچ ہوتا ہے، کون سے دانتوں کو ٹچ کر رہا ہے، یہ سب آتا ہے. تو ہمیں ضروری ہے کہ دانتوں کے نام جاننا. ٹھیک ہے الحمدللہ. جی دیکھو یہاں پر دانتوں کے نام، یہاں پر دیکھو پہلے یہاں سے چلتے ہیں. ثنایا علیا، یعنی کہ ثنایا بولے تو کیا، سامنے والے، سامنے. ٹھیک ہے، سامنے کے دو دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں. اوپر کے رہو یا نیچے کے. دیکھو یہاں پر ہے ثنایا علیا اور نیچے کے دانتوں کو ثنایا سفلا. ٹھیک ہے، ثنایا ان دونوں دانتوں کو جو ہے ثنایا علیا کہتے ہیں الحمدللہ. اور اس کے فوراً بعد اس کے دیکھو یہاں پر رباعیہ، اس کو جو ہے کیا کہتی، رباعیہ. اور یہ سائڈ کے بھی. اب ثنایا ہو گیا، ثنایا کے لیفٹ اینڈ رائٹ سائڈ کے دونوں دانتوں کو جو ہے رباعیہ کہتی. ٹھیک ہے الحمدللہ. اور اس کے بعد والے دانتوں کو انیاب. انیاب جی انشاءاللہ رومن اردو میں بھی میں دیکھوں گی، دیکھ کر آپ کو گروپس میں PDF سینڈ کر دوں گی. اب یہاں پر غور کریں، انیاب جو ہے ثنایا اولیا کے بعد، رباعیہ کے بعد جو ہے جو دانت آتی اس کو جو ہے انیاب کہتی. انیاب لیفٹ سائڈ کے بھی اور رائٹ سائڈ کے بھی. ٹھیک ہے سمجھ میں آیا. اس کے بعد والے دانتوں کے نام جو ہے دواحک. وہ چاہے رائٹ سائڈ کا رہو یا لیفٹ سائڈ کے رہو. ٹھیک ہے دواحک. ٹھیک ہے الحمدللہ. اب یہ ہو گئے نوکیلے دانتوں تک. یہ ہو گیا ثنایا اولیا، رباعیہ، انیاب، دواحک. یہ رہے کون سے، سامنے کے دانت. اب داڑوں کی طرف چلیں گے، داڑوں کی طرف چلیں گے جو ہے طواہن. ٹھیک ہے
तवाहिन जो है इन दोनों दाढ़ों को तवाहिन कहती, और राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ के जो दाढ़ ही उनको जो है तवाहिन कहती। समझ में आ रहा है? दाढ़ों को जो है तवाहिन, तवाहिन। और लास्ट के जो है दांत यहाँ पर है नाजिज। जी आयशा लास्ट में आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे इंशाल्लाह। तो देखो यहाँ पर लास्ट के जो दांत ही दाढ़ ही इसको नाजिज कहती। अल्हम्दुलिल्लाह देखो यहाँ पर सनाया, रुबाइया, अनियाब, दवाहिक, तवाहिन, नवाजिज। सनाया, रुबाइया, नंबर 1 सनाया, सामने के ऊपर के 2 दांत। सेकंड वन रुबाइया, यानी कि उसके बाद वाले राइट एंड लेफ्ट, ऊपर के भी नीचे के भी, ठीक है। और अनियाब, ये तीसरे नंबर पर अनियाब है, ठीक है। और चौथे नंबर पर दवाहिक, तवाहिन और नवाजिस, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं लिसान की तरफ। पहले जो है अक्सल लिसान, अक्सल लिसान, जैसे कि हमें अक्सल हलक पढ़े, अक्सल हलक पढ़े, अक्सल हलक में क्या पढ़े हमें? अक्सल हलक में क्या है? हमजा हा, हमजा हा। अब अक्सल लिसान से निकलने वाले कौन से हुर्फ देखेंगे? जब अक्सल लिसान तालु के सख्त हिस्से से लगे तो यहाँ पर एक मिनट जो है खौफ की तरफ चलते हैं पहले। ये जुबान का सबसे आखिरी हिस्सा है, कौन सा? अक्सल हलक। इसको अक्सल हलक, अक्सल हलक जो है हलक वाला हो गया। अब अक्सल लिसान की तरफ चलेंगे, इसको अक्सल लिसान कहते हैं। इससे 2 हुर्फ अदा होते हैं, खौफ और कफ। जब अक्सल लिसान तालु के नरम हिस्से से लगे तो खौफ अदा होता है। नरम हिस्सा, जो कि कौन सा हिस्सा? नरम हिस्सा पड़े, जो कि एक कौवे की तरह होता है, यानी कि बेल की तरह होता है, उसको जो है जुबान की जड़ जाकर अच्छे से छूती है। इसका फायदा क्या है? खौफ का फायदा क्या है? जुबान की जड़ जड़ जब कौवे यानी कि लिहात, इसको अरबिक में लिहात कहती, लिहात के करीब से उसके मुकाबिल ऊपर नरम तालू से टकराए तो ये खौफ अदा होता है। समझ में आया? फायदा अब एक मर्तबा नोट डाउन करें। जुबान की जड़ जब कौवे यानी लिहात, लिहात यानी कि उस कौवे को अरबिक में कहते हैं, इसके करीब से उसके मुकाबिल ऊपर नरम तालू से टकराए तो ये खौफ हुरूफ अदा होता है। समझ में आया? तो जब अक्सर लिसान तालु के सख्त हिस्से से लगे तो काफ अदा होता है। ये मुंह से नजदीक और हलक से दूर होता है। इसका फायदा देखो, खौफ के मखरज से जरा नीचे मुंह की जानिब जबान की जड़ के करीब से उसके मुकाबिल यानी कि उसके अपोजिट साइड और ऊपर सख्त तालु से लगे तो ये काफ अदा होता है। खौफ जो है नरम हिस्से से अदा होता है। नरम हिस्सा जब हमारी जुबान का जो जड़ रहती है वो बुलंद होकर नरम हिस्से से टच होना, लेकिन काफ जो है सख्त हिस्से से टच होता है। अल अक्सल लिसान, ये 2 हुर्फ जो है अक्सल लिसान से अदा होने वाले हैं। समझ में आया? अक्सल लिसान से इसको जो है ये दोनों हुर्फ जो है अक्सल लिसान से अदा होने वाले हैं। इसको जो है इन दोनों हुर्फों को मखरज के एतबार से लहविया लिहातिया कहते हैं, ठीक है। लहविया और लिहातिया कहते हैं क्योंकि वो जो क्या बोलती, वो कौवे को लिहात कहती तो वो टच करता है
تو اس کو جو ہے وہی نام رکھ دیا گیا کہ لحاتیہ. ٹھیک ہے الحمدللہ. اور وسط اللسان کی طرف چلیں گے. اب یہ دیکھو ایگزامپلس تھوڑا دیکھ لیو. خوف اور کاف میں کیا فرق ہے؟ خوف اور کاف میں کیا فرق ہے؟ خوف خوف حرف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا کر کے ادا کریں گے. کاف کا دیکھو یہاں پر کاف باریک حرف میں سے ہے، اس کو موٹا کر کے نہیں ادا کریں گے. کاف کاف اس کو خوف خوف. اور دوسرا کیا ہے؟ خوف حرف خلخلا میں سے ہے، جب یہ ساکین ہوگا تو اس میں خلخلا کریں گے. یعنی کہ خوف کو اگر ساکین لگ گیا، جیسے کہ حمزہ فتح خوف سکون اق اق ساکین لگ گیا اس کو، تو کیسے پڑھیں گے؟ اق 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 اق. ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ادا کریں گے. اس میں جو ہے خلخلا کی صفات ہے. اور کاف حرف میں ہمس میں سے ہے، یہ جب ہوگا تو سانس جاری رہے گی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ہمس میں سے ہے، اس کو جو ہے زیادہ ہماری سانس جانا نہیں، جیسے کہ اکھ اس طریقے سے نہیں. سٹاپ، جیسے کہ دیکھو اک اک تھوڑا تھوڑا سٹاپ کرنا. جیسے کہ حمزہ فتحہ کاف سکون اک اک. جیسے کہ اذان میں بھی کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. تھوڑی سی ہماری جو ہے سانس باہر جاتی ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. کاف جو ہے باریک پڑھے جانے والے حرفوں میں سے ہے الحمدللہ. یہاں پر تھوڑے مثالیں دیے ہیں. وَمَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ خَالَفَ الْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. اب یہاں پر خوف کے اوپر فوکس کریں. اب یہاں پر کاف کی طرف توجہ کریں گے. وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا. اب یہاں پر قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ. قالت یہاں پر کاف جو ہے سٹاپ کرے تو اک آیا. عرشک قالت كأنه هو إن سنلقي عليك قولا ثقيلا كنسبحك كثيرا كنسبحك كثيرا. الحمدللہ یہ تھے خوف اور کاف کی مثالیں الحمدللہ. آپ چلتے ہیں وسط اللسان. وسط اللسان سے ادا ہونے والے کون سے حرف ہیں؟ وسط اللسان وسطہ بولے تو کیا بولی میں؟ درمیانی حصہ، زبان کا درمیانی حصہ. اس میں جو ہے 3 حرف نکلتے ہیں، جیم شین یا. جیم شین یا جیم شین اور یا. ٹھیک ہے اس کو جو ہے کیا کہتی اس کو؟ حرف شجریہ. ان تینوں حرفوں کو مخرج کے اعتبار سے شجریہ کہتے ہیں. اس کا قاعدہ نوٹ ڈاؤن کر لیں. زبان کا درمیان اور اس کے مقابل اوپر سخت تالو کے ملاپ سے جیم شین یا ادا ہوتے ہیں. سمجھ میں آتا ہے؟ جیم شین اور یا ادا ہوتے ہیں. ان تینوں حرفوں کے مخرج کے اعتبار سے یہ حرف شجریہ کہتے ہیں. ان کو جو ہے حرف شجریہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے الحمدللہ. جی الحمدللہ. اب جو ہے حافظ یعنی کہ مخرج دود یہ کان سے ادا ہوتا ہے. حافظ لسان سے ادا ہوتا ہے. اب یہ حافظ کا مطلب کیا ہے؟ حافا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ کروٹ. کروٹ کو کہتی حافا.
اس کا قاعدہ دیکھو، یہ دود ہے، یہ جو ہے حاف لسان سے ادا ہونے والا ہے. اس کا قاعدہ دیکھو، زبان کا حافہ یعنی کہ کروٹ جب دائیں یا بائیں جانب اوپر والے 5 داڑوں سے ملے بائیں جانب قدر آسان ہے تو یہ دود حرف ادا ہوتا ہے. اور اس حرف کو مخرج کے اعتبار سے حاویہ کہتے ہیں. کیوں؟ حاویہ یہ کروٹ سے نکلنے والا ہے. حاویہ مطلب حافہ بولے تو کیا کروٹ. یہ کیا ہے؟ ہمارے زبان کی کروٹ سے ادا ہونے والا ہے. سمجھ میں آیا؟ ہمیں اچھے سے اس کا قاعدہ پڑھ لیے تھے نا. ہماری زبان دیکھو، ہمارے زبان کا جو اندرونی حصہ ہے تو کیا ہے، وہ ہمارے داڑوں کے گم پارٹس میں اچھے سے جا کر ٹچ ہوتا ہے. دائیں ہو یا بائیں، اگر دونوں بھی ٹچ ہو جائے اوکے، اگر نہیں ہو رہا ہے ایک ہی چھو رہا ہے اوکے چلے گا. اس کو کیسے ادا کریں گے؟ دود 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 دود. ٹھیک ہے؟ کیسے ادا کریں گے؟ ہماری زبان کی جڑ کو جو ہے اوپر یعنی کہ حاف لسان یعنی کہ پیچھے ادنا حافہ جو اقصا یعنی کہ ہمارا پیچھے کا حصہ تو وہ جو ہے اوپر اچھے بلند کر ہمارے داڑوں کے گم پارٹس میں اچھے سے چپکنے پر دود کا مخرج ادا ہوتا ہے. دود دود دود. ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. تو طرف اللسان اب طرف اللسان سے کون سے ادا ہوتے ہیں، کون سے مخرج ادا ہوتے ہیں؟ لام. لام لام جو ہے کہاں والا ہے؟ طرف اللسان سے ادا ہونے والا ہے. سمجھ میں آیا؟ طرف اللسان سے. اس کا قاعدہ دیکھو، اچھے سے دیکھو. یہ ادنا حافہ لسان یعنی کہ ادنا بولے تو ہمارے زبان کا اوپر کا حصہ. اب اقصى الحلق، وسط الحلق اور ادنى الحلق ہمیں پڑھے. ادنى الحلق جو ہے اوپر کا حصہ. اسی طریقے سے اوپر یعنی کہ ادنا حافہ بولے تو ہمارے زبان کے اوپر کی کروٹ. ٹھیک ہے؟ ادنا حافہ. ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھ لو، اچھے سے دیکھ لو. اب اس کے جو ہے دیکھو قاعدہ دیکھو، زبان کا کنارہ ساتھ ادنا حافہ جب ثنائیہ، رباعیہ، انیاب اور دواحق کے دائیں بائیں جانب مسوڑوں کو لگے دائیں جانب قدر آسان ہے تو یہ لام حرف ادا ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اب کون سے وہ 4 دانت؟ رباعیہ، انیاب، دواحق. سمجھ میں آیا؟ کون سے؟ ثنائیہ، رباعیہ، انیاب اور دواحق. جو نوکیلے دانتوں تک کے جو دانت تھی وہاں تک ٹچ ہونا، ہمارا زبان کا جو حصہ ہے کنارہ جو ہے وہاں پر اچھے سے وہ گم پارٹس میں جا کر ٹچ کرنے سے یہ مخرج ادا ہوتا ہے. دیکھو یہاں پر یہ دیکھو یہ پارٹ ہمارے دانتوں کا پیچھے کا حصہ جو ہے کون سے دانت ہیں؟ یہاں ثنائیہ ہے، نیکسٹ کیا ہے؟ رباعیہ، انیاب اور دواحق ہیں. انیاب اور دواحق کے دائیں یا بائیں جانب مسوڑوں سے لگے. اچھے سے نوٹ ڈاؤن کر لیں. دیکھو یہ جو ہے یہ والا حصہ یہ والے حصے سے ٹچ کرنے پر اس کا مخرج ادا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ لام 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 لام. اور لام جو ہے مفخم اور مرقق لیٹر ہے، کبھی باریک اور کبھی موٹے پڑے جانے والے حروفوں میں سے ہے. اور طرف اللسان سے دیکھو لام، نون، را ادا ہوتے ہیں. لام ہم نے دیکھ لیا اور اب جو ہے نون کو دیکھیں گے. نون کی طرف چلیں گے. اس کا قاعدہ دیکھو، زبان کا کنارہ جب ثنائیہ، رباعیہ اور انیاب کے مسوڑوں سے لگے تو یہ نون حرف ادا ہوتا ہے. اب لام میں جو ہے چار دانتوں کو ٹچ کرنے پر ادا ہوتا ہے لیکن یہاں پر 3
لام میں جو ہے ثنایا، رباعیہ، انیاب اور دواہق، لیکن نون میں جو ہے ثنایا، رباعیہ، انیاب، یہ تین یہ دات تھی، یہ جا کر ہمارے کیا ہمارے زبان جو ہے وہاں پر جا کر ٹچ کرنے سے یہ مخرج ادا ہوتا ہے. دیکھو یہاں پر کلیئرلی میں یہاں پر بتا ڈالے، دیکھو یہاں پر ہے یہ جو حصہ جو ہے اس کو جو ہے کیا بولتی؟ ثنایا، انیاب، ثنایا، رباعیہ اور انیاب. ٹھیک ہے، ان کے مسوڑوں پر ہماری زبان کی نوک جو ہے جا کر ٹچ ہونا، پیچھے کے حصے سے مسوڑوں کو لگنا، جیسے کہ نون، 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 نون. ان ناموں کو جو ہے یاد مشکل لیکن لکھ کے رکھ لیں، بار بار دیکھنے سے ان کے نام جو ہے آ جاتے. یعنی کہ آپ اپنے نام، اپنے دانتوں کے نام آپ خود رکھ لیں، جیسے کہ ثنایا ہے، یہ رباعیہ ہے، یہ انیاب ہے، یہ دواہق ہے. اسی طریقے سے آپ اپنے دانتوں کے نام رکھ لیں تاکہ جی الحمدللہ یہ جو ہے پی ڈی ایف انشاءاللہ آپ سب کو شیئر کر دوں گی انشاءاللہ. اب یہاں پر دیکھو را ہے، را، را یہ بھی جو ہے طرف اللسان سے ہی ادا ہونے والا حرف ہے. کون سا؟ را. اب اس کا قاعدہ دیکھو، اس کا قاعدہ جو ہے زبان کا کنارہ، کنارے کے ساتھ یعنی کہ پشت زبان. پشت زبان بولے تو کیا؟ پچھلے والا حصہ. اب ہماری پیٹھ کو کیا بولتی ہیں؟ پشت بولتے نہیں. اسی طریقے سے ہمارے زبان کا پشت یعنی کہ زبان کا وہ حصہ جو اوپر کے تالو کی طرف ہے، جب ثنایا اور رباعیہ کے مسوڑوں سے لگے تو یہ را حرف ادا ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ زبان کا کنارہ، پشت زبان یعنی کہ ہماری زبان کا پشت پارٹ جو ہے اوپر کے تالو کی طرف لگے یعنی کہ ثنایا اور رباعیہ کے مسوڑوں سے لگے تو یہ را حرف ادا ہوتا ہے. را پڑھو، دیکھیں گے، را، 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 را. ٹھیک ہے، اور یہ دیکھو یہ بہت ایزی لیٹر ہے، اس میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہے یہ بات یاد رکھیں، یہ جو ہے مخفم، مفخم اور مرقق، مفخم اور مرقق یعنی کہ تفخیم اور کبھی ترقیق لیٹر بھی بن جاتا ہے. یہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ الحمدللہ ہم نے یہ پہلے سے پڑھ لیے. مفخم اور مرقق لیٹرز میں جو ہے الف، لام، را یہ تین لیٹرز جو ہے کبھی مفخم اور مرقق لیٹرز ہو جاتے ہیں. الحمدللہ. اب جو ہے الحمدللہ چلتے ہیں رأس اللسان. رأس اللسان، رأس اللسان کیا ہے؟ رأس اللسان کا مطلب کیا ہے؟ زبان کی نوک، ہمارے کیا بولتے سو ٹپ آف اور ٹنگ. ٹھیک ہے، زبان کی نوک. اب اس کا قاعدہ دیکھو، اب کون سا حرف آئے گا اس میں؟ تو، تو، ت، دال، یہ تین لیٹرز آتی رأس اللسان سے. رأس اللسان سے جو ہے یہ تین لیٹرز آتی، تو، ت، دال. اور اس کا قاعدہ دیکھو، زبان کی نوک جب ثنایا اولیہ کے جڑ سے لگے، ثنایا اولیہ بولے تو سامنے کے دو دانت جڑ سے لگے یعنی کہ پیچھے گم پارٹ میں لگے تو یہ تو، دال، ت حروف ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان تینوں حروفوں کا مخرج کے اعتبار سے اس کا نام کیا ہے؟ نطعیہ. نطعیہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نطعیہ. الحمدللہ. اب اس کو کیسے ادا کریں گے؟ ت، دال جو ہے باریک پڑھے جانے والے حروفوں میں سے ہے اور تو جو ہے موٹے پڑھے جانے والے حروفوں میں سے ہے. اس کو باریک پڑھیں گے اور اس کو جو ہے موٹا پڑھیں گے. یہ جو ہے رأس اللسان سے ادا ہونے والے یہ تھری لیٹرز ہیں، تھری لیٹرز ہیں. رأس اللسان، رأس اللسان. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اب دیکھو رأس اللسان سے اور کون سے لیٹرز ادا ہوتے ہیں؟ رأس اللسان سے اور کون سے لیٹر ادا ہوتے ہیں؟ س، س، ز، ظ، س، ز، ظ. کون سے لیٹرز ہیں یہ؟ رأس اللسان سے ادا ہونے والے لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کا قاعدہ دیکھو، زبان کی نوک
جب ثنایا اولیہ کی کنارے سے لگے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں دانتوں کے درمیان تھوڑی زبان آنا ایسے بولنے کو تھی، لیکن اس کو قاعدے سے لکھ لیں آپ، کیونکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہے س ز ظ جو ہے کہاں سے ادا ہونے والے ہیں. اس کا قاعدہ نوٹ ڈاؤن کر لیں. زبان کی نوک جب ثنایا اولیہ کی کنارے سے لگے تو یہ ظ ز ث حروف ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان تینوں حروفوں کو مخرج کے اعتبار سے لساویہ کہتے ہیں. لساویہ. لساویہ کا مطلب کیا ہے؟ مسوڑے. مسوڑوں کو کہتی یہ مسوڑوں کے پاس والے اندرونی کنارے سے نکلنے والے حرفین. سمجھ میں آ رہا ہے؟ لساویہ. لساویہ. ٹھیک ہے. الحمدللہ. اور ز جو ہے موٹے پڑے جانے والے حروفوں میں سے ہے. س اور ز جو ہے باریک پڑے جانے والے حروفوں میں سے ہے. اب نیکسٹ جو ہے راس اللسان. راس اللسان سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ راس اللسان. راس اللسان سے کون سے؟ ظ ز ث. الحمدللہ. اب دیکھو انشاءاللہ یہاں پر انشاءاللہ ہمیں کمپلیٹ کریں گے. اب تھوڑا الجوف کی طرف ہمیں چلیں گے انشاءاللہ. الجوف. الجوف یہی نمبر 1 تھا، لیکن اس کا کنٹینیوشن مجھے نیکسٹ ویک کرنا تھا مد کے ٹائپس، اس وجہ سے میں نے یہاں پر سٹاپ کیا تھا، لیکن آج یہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں. الجوف. الجوف سے نکلنے والے کون سے حروف ہیں؟ الف، واو اور یا. یہ قرآن میں کیا کام کرتے ہیں؟ یہ کیا کام کرتے ہیں؟ مقدار کو لمبا کرنے میں. مقدار جو ہے لمبا کرنے میں، یعنی مقدار کو زیادہ کرنے میں، حروفوں کو لمبا کرنے میں، کھینچنے میں یہ ہماری مدد کرتے ہیں. کون سے؟ الف، واو اور یا. دیکھو الف. جی الحمدللہ. دیکھو یہاں پر ہے الف مد. مد کا کام ہے یہاں پر. دیکھو جیسے کہ الف مد. کیسے الف مد کیسے ہو گیا؟ اب ایک حرف کے بعد اگر الف ساکن آ جائے یعنی کہ خالی آ جائے تو وہ الف جو ہے کھینچنا پڑتا ہے. یعنی کہ دیکھو یہاں پر یہ دیکھو خول. خول. اب یہاں پر کہاں ہے؟ خوف کے بعد الف ہے. خا. خا فتحہ. فتحہ الف سکون خا. اب یہ یہاں پر الف کا کام کیا ہے؟ کھینچنا. خا. خا. خا فتحہ الف سکون خا. خال. یخاف. 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 اب یہاں پر خا جو ہے دیکھو یہاں پر ہے خا. یخاف. خال. یخاف. ٹھیک ہے. الحمدللہ. اب الف اور واو. دیکھو واو یا فرسٹ ہے تو یا ساکن سے پہلے کسرہ ہو. زیر کو یہاں کیا بولتی؟ کسرہ. انشاءاللہ حرکات کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اب دیکھو یہاں پر کسرہ ہے یعنی کہ زیر ہے اور زیر کے بعد یا ساکن ہے تو کیا ہو جائے گا؟ اب ایک حرف کے بعد یعنی کہ اب یہ ایگزامپل کے طور پر با ہی رکھ لیں گے. با کسرہ یا سکون بی. با کسرہ یا سکون بی. تو یہاں پر یا کا کام کیا ہوا؟ کھینچنا، مقدار بڑھانا. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا یا الف ہم نے دیکھ لیا الحمدللہ. اب چلتے ہیں واو کی طرف. واو دیکھو یقول. یہاں پر واو ہے. واو ساکین کے ساتھ ہے. واو ساکین کے ساتھ ہے اور یہاں پر خوف ہے. خوف.
पेश दम्मा है, खौफ दम्मा खौफ दम्मा वाव सुकून खू, खौफ दम्मा वाव सुकून खू, यक़ूल यक़ूल। अब खींच रही हमें, यक़ूल इस तरीके से नहीं पढ़ रही, खींच रही, देखो यक़ूल यक़ूल, खौफ दम्मा वाव सुकून खू, यखू यखू, इस तरीके से यहाँ पर भी देखो मुमिनून, यहाँ पर भी है नून के बाद मुमिनून, मीम वाव मीम दम्मा वाव सुकून, नून दम्मा वाव सुकून, मुमिनून मुमिनून। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वाव अलीफ मद या मद वाव मद के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये तीनों हुर्फी मद के लिए इस्तेमाल होते हैं कुरान में। इंशाअल्लाह एक 8 टाइप्स ऑफ मद ही इंशाअल्लाह हमें आगे चलकर मद के बारे में देखेंगे इंशाअल्लाह। अब इसका नाम जो है, इसका नाम जो है अल जौफिया है। क्या नाम है? अल जौफिया। जैसे कि हमें हुर्फे हलकिया पढ़े, हलकिया, हलक के कितने लेटर्स पर, जो हलक के लेटर्स को क्या पढ़े, हुर्फे हलकिया, हुर्फों का एक नाम दिया गया, वो क्या था? हुर्फे हलकिया। इस तरीके से हुर्फे जौफिया यानी कि जौफ के लेटर्स को जो है नाम दिए गए, अल जौफिया। एक नाम नहीं है इसके, कितने नाम है देखेंगे, चलो। इसको जो है अल जौफिया नंबर 1, क्यों? ये जॉब से निकलने वाले लेटर हैं, यानी कि मुंह के खाली हिस्से से निकलने वाले लेटर्स हैं, इसको जो है अल जौफिया कहते हैं, यानी कि हुर्फे जौफिया। आप नंबर 2 में हुर्फे हाविया, हुर्फे हाविया क्यों कहते हैं? उनकी आवाज हवा के साथ खत्म होती है, समझ में आया? और हुर्फे मद्दिया, हुर्फे मद्दिया क्यों? क्योंकि ये मिकदार बढ़ाने में मदद होती है इन हुर्फों से, ठीक है, उनको अदा करना आसान है और लंबी होती है। और चौथा जो है हुर्फे मुखद्दरा, उनका मखरज में मखसूस जगह नहीं है, इसलिए इसको जो है हुर्फे मुखद्दरा भी कहते हैं। समझ में आया? हुर्फे मुखद्दरा और मुहक्कका हमें पढ़े। मुहक्कका में क्या है, हमें ये पिन पॉइंट कर सकती हैं एक मखरज को, यहाँ पर नहीं कर सकते कई में मुखद्दरा में, तो इस मखरज को जो है हुर्फे मुखद्दरा भी कहती, अलिफ वाव या को जो है हुर्फे मुखद्दरा भी कहती। और पांचवा जो है हुर्फे इल्लत, हुर्फे इल्लत, इन हुर्फों की आवाज बीमार की तरह है, यानी कि देखो पढ़कर देखो, अलिफ या वाव, इन इन तीनों हुर्फों को पढ़ते समय जो है एक बीमार की हालत में पड़े जैसा होता है। तो इन हुर्फों की आवाज बीमार की तरह होती है, इसको जो है हुर्फे इल्लत कहते हैं। कौन से हुर्फ? हुर्फे जौफिया, हुर्फे हाविया, हुर्फे मद्दिया, हुर्फे मुखद्दरा, हुर्फे इल्लत। हुर्फे जौफिया क्यों? उसका मखरज अल जौफ से है। हुर्फे हाविया, उनकी आवाज हवा के साथ खत्म होती है। हुर्फे मद्दिया, उनको अदा करना आसान है और लंबी होती है। हुर्फे मुखद्दरा, उनका मखरज में मखसूस जगह नहीं होती। हुर्फे इल्लत, उन हुर्फों की आवाज बीमार की तरह होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा।